بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جا رہے ہیں ماسکو، روس، اور بہت اہم دورہ ہے۔ بظاہر ظاہری بات ہے کہ روس عالمی طاقت ہے، اس وقت بھی اپنے ٹوٹنے کے باوجود وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے، یعنی ویٹو پاور ہے، اور رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے۔ فوجی طاقت ہے بہت بڑی اس خطے کی، اور ماضی میں بہت سے ہمارے تلخ تجربات بھی ہوئے۔ اور ابھی 1991 میں سوویت یونین کے زوال کے بعد ہم لفظ زوال استعمال کرتے ہیں سوویت یونین کے لیے اور روس کے لیے، لیکن یہ کنسیپٹ تھوڑا کلیئر کرتے چلیں کہ 15 ملک نکلے سوویت یونین کے اندر سے، یعنی وسیع گریٹر روس سے۔ اس کے باوجود ابھی تک روس جو ہے وہ ویٹو پاور ہے، ابھی تک وہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے رقبے کے اعتبار سے، جس کی ایک سرحد ترکی سے ملتی ہے تو دوسری سرحد جا کر امریکہ الاسکا سے ملتی ہے۔ اور اس طرح آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا وسیع ملک ہے، اور فوجی طاقت ہے بہت بڑی، ظاہری بات ہے، اور ابھی تک دنیا میں اس کی سے موجود ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کل اب یعنی آج ہی روانہ ہو جائیں گے، 23 تاریخ ہو گئی ہے، اور ابھی روس جو ہے وہ جس دن وزیر اعظم صاحب وہاں پہ وہاں پہنچیں گے، اس سے 2 دن پہلے روس نے یوکرین کی 2 ریاستیں ہیں، ڈونیٹسک اور لوہنسک، ان دونوں کو تسلیم کیا ہے آزاد ریاستیں، اور کریمیا کو پہلے ہی قبضہ کر چکا ہے، وہ بھی ایک ریاست تھی یوکرین کی، اور اس پر قبضہ کر کے 2014 میں اس کو بھی آزاد ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے۔ ان تینوں ریاستوں کی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ان تینوں میں روسی زبان بولی جاتی ہے، اور اس چیز کو لے کے یوکرین اور روس کے درمیان کافی ہفتوں سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ کشیدگی موجود تو 2014 سے تھی، اور ابھی چونکہ نیٹو اپنے آپ کو نیٹو کی توسیع ہونے جا رہی ہے، اور جو ایسٹ یورپ میں جو ریاستیں آزاد ہوئی سوویت یونین سے، جیسے یوکرین ہے، لیٹویا، لتھوینیا، اسٹونیا ہے، اور اس کے علاوہ 4-5 ریاستیں ہیں، وہ نیٹو کو جوائن کرنا چاہتی ہیں۔ تو یوکرین کے حوالے سے روس کا بڑا ایک سٹینڈ ہے، اور وہ اس نے یوکرین کے بارڈرز کے اوپر 2 لاکھ سے زائد افواج اکٹھی کر رکھی ہیں، بھاری ہتھیار ہیں وہاں پہ، اور پورا یورپ اس وقت پریشان ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو پھر یہ لڑائی جو ہے یہ 2 ملکوں کی نہیں رہے گی، یہ پورے یورپ کی لڑائی بن جائے گی، جس کے لیے ناٹو کمر بستہ ہے، امریکہ اس کے ساتھ ہے، اور مزید یہ کہ یہ لڑائی پھر روس اور یورپ تک بھی محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، یعنی تیسری عالمی جنگ کے دھانے پر کھڑا ہے یورپ اور روس اور یہ دنیا۔ اور اس موقع پر ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ماسکو جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیں تو بھی یہ دورہ جو ہے وہ بڑا ٹائمنگ ہم تو سمجھتے ہیں کہ غلط ہے بالکل۔ اس موقع پر وزیر اعظم کیسے دور رہ سکتے ہیں جو تنازع ہے روس کا اور یوکرین کا اور یورپ کا۔ چلیں، آپ یوکرین کو تو لفٹ نہیں کرا رہے، جیسے آپ کے صدر نے گزشتہ دنوں انٹرویو میں کہا جی یوکرین کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یوکرین بہت دور ہے، ہماری کوئی آپس میں پیغام رسانی نہیں ہے، اور وزیر اعظم کے دورے کا یوکرین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سادگی، ان کی سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا، ڈاکٹر عارف علوی صاحب، بھائی وزیر اعظم کی روس روانگی اور ماسکو کا دورہ اور وہاں پہ حکام کے ساتھ ملنا، یہی بات جو ہے یہ بذات خود متعلقہ ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے وقت میں جا رہے ہیں جب یوکرین جو ہے وہ اس کو وقت ڈالا ہوا ہے روس نے، اور یورپ سارا روس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ روس کو، یوکرین کو تو آپ نے نیچے رکھ دیا، لیکن کیا آپ یورپ کے سارے یورپ کی بھی مخالفت لینا چاہتے ہیں؟ جا تو آپ وہیں پر ہیں نا۔ تو یہ بات ہوتی ہے سمجھنے کی۔ اب دوسری بات یہ ہے
ایک تو یہ وزیر اعظم صاحب نے جو عجیب سا کام کیا ہے روس کے دورے کا ایک عجیب وقت میں، اور پھر صدر صاحب نے جو بات کہی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان یوکرین کو اہمیت نہیں دیتا، اور یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ روس کے لیے، رشین فیڈریشن کے لیے، جو ہمیں ماضی میں بہت بڑے بڑے زخم دے چکی ہے، اور 1979 کے بعد یہ ابھی جو ہمارے ہاں 30 لاکھ مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں افغان، یہ کس کا تحفہ ہے؟ یہ اسی روس کا ہی تو تحفہ ہے۔ اور پھر اس افغان جہاد کی وجہ سے اور جو روس کی مداخلت کی وجہ سے ہمارے ہاں جو دہشت گردی پھیلی، جو منشیات کلچر پھیلا، کلاشنکوف کلچر پھیلا، یہ روس ہی کی تو سوغات ہے جو ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے جب بھی کشمیر پر کوشش کی اقوام متحدہ میں، سلامتی کونسل میں کوئی قرارداد لانے کی، تو ہمیشہ روس نے اس کو ویٹو کیا۔ روس اور بھارت شروع سے اتحادی ہیں، روس سب سے بڑا اسلحہ فروخت کرنے والا ملک ہے بھارت کو، فطری اتحادی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی سائڈ لیتے ہیں۔ اور ایک ایسے ملک کا دورہ ہم کر رہے ہیں جس ملک کا صدر پوٹن، اس سے پہلے کچھ سال پہلے ڈیو تھا دورہ اس کا، اعلان کر دیا، لیکن پھر بھارت کے دباؤ پر منسوخ کر دیا، جس سے پاکستان کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور مجھے یاد ہے کہ روس کا قومی دن تھا، اور اس وقت وزیر اعظم گیلانی تھے، اور کوئی وزیر اس میں شامل نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ پوٹن نے دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ پوٹن صاحب تشریف لاتے، اپنی وہ ایک تو غلطی سدھارتے، اور دوسرا بجائے اس کے کہ وہ آتے، ہمارے وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں، تو یہ ایک عجیب سی بات بن گئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ ابھی اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ یوکرین ہمیشہ ایک قابل اعتماد دوست رہا۔ روس نے خود بھی دشمنی کی ہمارے ساتھ، اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ اتحاد بھی کیے، اور ہمیں نقصان پہنچایا۔ 1971 کا جو سانحہ تھا اس کتے ڈھاکہ، اس میں بھی روس کی حمایت بھارت کو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب یوکرین کے ساتھ جو ہمارا جیسے وہ صدر صاحب اتنے لا علم ہیں کہ انہوں نے کہا جی یوکرین سے ہمارا کوئی اتنا تعلق نہیں ہے۔ کوئی ان کو جا کر بتائے کہ اس وقت ملینز آف ڈالرز کے سودے ہیں پاکستان کی ملٹری اور یوکرین کے درمیان، اور بہت بڑا سپلائر ہے یوکرین ہمیں ڈیفنس ایکوائپمنٹ کے لیے۔ یعنی یہ بات یہ بنتی ہے کہ روس جو ہے وہ بھارت کی کو ڈیفنس میں مدد دیتا ہے، جبکہ یوکرین پاکستان کو مدد دیتا ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اس وقت جا رہے ہیں وہاں پہ، ان کے دوست لڑیاں ڈال رہے ہیں، جیسے امریکہ کے دورے پہ بھی لڑیاں ڈالی تھیں، کہ بڑا کامیاب دورہ، چھا گئے، امریکہ کو جیت لیا۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہے امریکہ کے دورے کا، کہ بائیڈن صاحب فون نہیں کر رہے تھے مجھے، اور انہوں نے نہیں کیا، اسی وجہ سے شاہ محمود قریشی کو پرفارمنس ایوارڈ نہیں دیا گیا۔ اب روس کا جو دورہ کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور صدر نے جو بات کی کہ ہمارا اتنا تعلق کوئی نہیں ہے، اور 21 کو روس نے اعلان کیا یوکرین کی 2 ریاستوں کو آزاد مملکت تسلیم کرنے کا، اور اگلے روز وزیر اعظم صاحب وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو ہماری جو ملٹری سائڈ ہے، ظاہر ہے کہ ملٹری کو یوکرین سے ملتے ہیں، ایک کوآپریشن ہے دونوں کا ڈیفنس اور ڈیفنس پروڈکشن میں۔ تو ہمارے اس لیے جو سفیر ہوتے ہیں یوکرین میں پاکستان کے، وہ ہمیشہ ملٹری پس منظر سے ہوتے ہیں۔ ابھی میجر جنرل ریٹائرڈ اسرائیل نوئل کھوکھر ہیں۔ اب صدر کے بیان کی وجہ سے اور عمران خان صاحب کے دورے کی وجہ سے یوکرین میں جو ایک تشویش کی لہر دوڑی، فکر پڑی، ان کو پڑھنی چاہیے تھی فکر، تو اسرائیل نوئل کھوکھر صاحب نے ان کی ڈپٹی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ان کے آفس میں جا کے، اور یوکرین کی علاقائی سالمیت، یعنی کہ ان 2 ریاستوں کو یوکرین میں شامل رکھے سمیت یوکرین کی سالمیت کی کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ تو یہ مختلف ایک لائن نظر آ رہی ہے پاکستانی سول اور پاکستانی ملٹری کے درمیان۔ اس میں اب وزیر اعظم صاحب جہاں وہاں پہ پہنچتے ہیں روس، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وہاں پہ کرتے ہیں اور کیا نتائج نکلتے ہیں۔ پوٹن جو ہے وہ
پوٹن اور روس پہلے بھی سامراج کی علامت تھا سب سے بڑی، اور اب بھی ہے۔ سوویت یونین کی شکل میں بھی وہ سامراج تھا، اور اس سے آزاد جو ریاستیں ہوئیں ان کے اوپر اب بھی اس نے اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ جیسے برطانیہ نے کامن ویلتھ بنا کے رکھا ہوا ہے، اسی طرح روس نے بھی کامن ویلتھ بنائی ہوئی ہے۔ اور یوکرین کے معاملے میں اور آذربائیجان کے معاملے میں تو روس سامراج سے بھی آگے بڑھ گیا، جس کی ہم نے بات بھی کی ہے ساری یوکرین کی۔ آذربائیجان کے علاقوں پہ قبضہ کرا دیا سوویت یونین نے آرمینیا کے ذریعے، اور جن کو وہ ابھی انہوں نے واپس لیا ہے کچھ علاقوں کو گزشتہ سال کی جو سیکنڈ قراباخ وار ہے۔ تو ایک سامراجی ملک کا سامراجی صدر ہے جس کے پاس ہمارا وزیر اعظم چل کر جا رہا ہے، اور ہمارے دوست لڑیاں ڈال رہے ہیں، بڑے بڑے سنجیدہ لوگ لکھ رہے ہیں جی پوٹن عمران خان صاحب کو سونے میں تول دے گا۔ اب دیکھیے، ابھی ہم تو سو جائیں گے یا وزیر اعظم صاحب جا رہے ہوں گے، تو صبح جاگ کے ہم دیکھیں گے سونے کے بعد بیدار ہو کے کہ وہ کتنے سونے میں تولتا ہے۔ ابھی 2 دن میں واضح ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔